نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری نہایت ہی واجب الاحترام درود شریف پڑھنے والے میرے دل کے سارے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ساری ٹھنڈک، حضور علیہ السلام سے آپ محبت کرنے والے جتنے ہیں احباب، آپ سب کو بہت سلام، بہت پیار، آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے معراج کی رات رب ذوالجلال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ پلک جھپکی، اللہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو اور سب مسلمانوں کو حالت نماز کے اندر ہی اس طرح کی معراج نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا مختصراً آیت مبارکہ تلاوت کر لی، اس کا معنی بیان کرتا ہوں کہ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گئی جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے آج کی رات قریباً 1400 سال پہلے 27 رجب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنی بارگاہ کی معراج عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آقا علیہ السلام کی خدمت کے لیے بھیجا، ایک براق دے کر۔ آقا علیہ السلام مکہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ وہاں رب ذوالجلال کی مہربانی سے آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سب انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام پہلے مسجد اقصیٰ سے پھر پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور پھر سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ آقا علیہ السلام پھر وہاں سے آگے اکیلے اربوں خربوں سال کی مسافت پل بھر میں طے کرتے، کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام پہ، جب دو کمانوں سے بھی اللہ رب ذوالجلال و آقا علیہ السلام کے درمیان فاصلہ کم رہا، نہ پلک جھپکی، نہ کوئی اور ایسا معاملہ ہوا، اور حضور علیہ السلام اور اللہ رب ذوالجلال کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔
اللہ رب ذوالجلال نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی امت مبارکہ کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تحفہ لے کر چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، میری امت تو بہت ہی کم اللہ کا حکم تھا، اس عبادت کو نہیں کر سکتی، یہ 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ آپ واپس جائیں اور اللہ رب ذوالجلال سے درخواست کریں کہ وہ اس کو کم کر دیں۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کا 9 بار آنا جانا ہوا۔ جب 9ویں بار حضور علیہ السلام جا کے واپس آئے، 45 نمازیں کم ہوئیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، تو ان کا اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نماز کا تحفہ لے کر تشریف لائے، واپس مکہ شریف تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نماز آقا علیہ السلام کو نماز کا تحفہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ اے محبوب، آپ کی ہستی اس قابل ہے جو مجھے بن نماز کے بھی دیکھ سکتی ہے۔ میرے محبوب، میں نے یہ کائنات بنا ہی آپ کی خاطر ہے، اس کائنات کو جلوہ گری دی ہی آپ کی خاطر ہے۔ آپ میرا عشق ہے، آپ میری محبت ہے، آپ میری چاہت ہے۔ کائنات مارز وجود میں فقط اے میرے مصطفیٰ آپ کی خاطر آئی۔ اب جو آپ سے پیار کرے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میرے محبوب جو آپ سے پیار کرے گا، جو آپ کی اتباع کرے گا، اگر وہ اپنے باطن کو پاک کر لے، اگر وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے پیٹ کو اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ کر لے تزکیے کے ساتھ، اور میرے قرب خاص میں میرے دیدار کے لیے، میری ملاقات کے لیے نماز میں حاضر ہو، تو میرے محبوب میں آپ کی برکت سے اسے اس کے مصلی پہ اپنے دیدار کی معراج عطا کروں گا۔ اللہ نے یہ نماز ہمیں اس لیے دی حضور کی وجہ سے کہ ہم اللہ سے حالت نماز میں ملاقات کریں۔ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، نماز اس دھیان سے اس حال میں پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اللہ کو نہیں دیکھنے کا دھیان بنتا تو خیال کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اپنے اپنے روحانی احوال ہوتے ہیں، جن کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، نفس مغلوب ہو جاتا ہے، نفس کے اوپر روح غالب آ جاتی ہے، تو پھر وہ لوگ نماز میں گویا ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جن کے نفس روح پر غالب ہوتے ہیں تو وہ اس دھیان سے نماز پڑھ لیں کہ گویا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے نماز اللہ سے ملاقات کا، نماز نفس اور شیطان کی گرفت سے نجات کا ایک پروانہ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی آج کی رات۔ تو میری آپ سب احباب سے آج یہ سمجھ لیں اس طرح کہ آپ سب احباب کو ایک نصیحت کے طور پہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کے اندر اس طرح کی تبدیلی لائیں جس طرح کی تبدیلی کی ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعام یافتہ لوگ ہر اس عیب کو چھوڑ دیتے ہیں، بری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہو، اور ہر اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو۔ آج کی رات آپ اللہ سے مناجات کریں، صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کریں، اگر ہو سکے کم از کم 100 بار درود شریف کا ورد کر لیں۔ پھر آج کی رات 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے پڑھ کے اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔
پھر آج کی رات 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کے اللہ سے اس کی محبت مانگیں، اس کا پیار مانگیں، آقا علیہ السلام کی محبت اور پیار مانگیں، اس کی بندگی اطاعت اور فرما برداری کی درخواست کریں۔ اگر ہو سکے سورہ یاسین شریف، سورہ دخان شریف، سورہ سجدہ شریف اور سورہ ملک شریف آج کی رات آپ تلاوت کریں، اور اگر ہو سکے تو رات کے آخری پہر میں کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت اور یہ سورتیں پڑھنے کے بعد آپ دعا کر کے سو جائیں، اور پھر رات کے آخری پہر اٹھ کے 8 رکعت نماز تہجد پڑھ کے اور وہاں اللہ سے مناجات میں، کیوں اس وقت اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، وہ ندا دے رہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو اس وقت آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی، اس سے رزق، حضور کا عشق، اللہ کی محبت، اللہ کا دیدار مانگیں، اللہ کی قربت مانگیں، آقا علیہ السلام کا اس طرح دیدار مانگیں جس طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 35 بار آقا علیہ السلام کو 71 کل 135 بار دیکھا ہے، اور 71 کے 72 بار آپ نے جاگتی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا۔ آپ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ جو روزانہ حضور کی کچہری میں حاضر ہوتے تھے، اس طرح کا دیدار اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت مانگیں کہ وہ آقا علیہ السلام سے، جب حضور غوث پاک کے زمانے کے ولی تھے، آقا علیہ السلام کے پاس جب مدینہ شریف حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر انور سے اپنا دست مبارک نکالا، اور امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دست مبارک کو بوسہ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے۔ آپ اس طرح کی محبت مانگیں کہ حضور آپ کو اپنا جلوہ کرائیں، حضور آپ کو اپنا دیدار کرائیں، اس طرح کا دیدار جو جیسے امام بوصیری نے قصیدہ بردہ لکھا تو آقا علیہ السلام ان کے گھر آئے، ان کی تیمارداری کی اور اپنی چادر مبارک، انہیں بردہ مبارک، چادر عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں، وہ عطا فرما کے گئے۔ اس طرح کی محبت اللہ سے مانگیں، اللہ سے عشق مانگیں، حضور کا حضرت ویسے کرنی والا عشق مانگیں۔ کیوں؟ یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، یہ دنیا ہر بندے کی اپنی اپنی باری ہے، لاکھوں آئے، کروڑوں آئے، اربوں آئے، چلے گئے، ہم بھی آئے ہیں، چلے جائیں گے، مگر مزہ تب ہے ہم اس طرح جائیں جس طرح ہمارے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، جس طرح ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، جس طرح ہمارے حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، جس طرح حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، جس طرح حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن چوروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد فضل الرحمن بھیروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ کامل الدین بھیروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح یہ اکابر اولیاء دنیا سے اپنی زندگیاں گزار کر گئے، ہمیں بھی اللہ سے یہی مانگنا چاہیے۔ آج آپ اللہ سے یہ مانگیں، اس کی محبت مانگیں، اس کا قرب مانگیں، نفس اور شیطان کی مکر و فریب سے اس کی پناہ اور امان مانگیں، اور عز و انکساری، تقوی اور پرہیزگاری مانگیں۔ اگر ہو سکے تو کم از کم صلاۃ و تسبیح ضرور ادا کریں، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت ضرور ادا کریں، اور یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ اگر تلاوت کرنے کا شرف ہو سکے تو ضرور اس کو تلاوت کر کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگیں، اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی لغزشوں کی، اللہ سے اس کا قرب، اس کی محبت مانگیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میرے قبلہ والد گرامی دامت برکات العالیہ بیمار ہیں، میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ بالخصوص بڑی محبت ہے مجھے راجہ عبدالغفور صاحب سے، بڑے نیک انسان تھے، ہماری جب ملاقاتیں ہوتی ہم ایک ساتھ بیٹھتے اٹھتے تو تہجد کی نماز ساتھ پڑھتے،
تہجد کے وقت وہ اٹھتے، وہ تہجد کی نماز ادا کرتے اور پھر قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے۔ انہوں نے اپنا وقت بڑا خوبصورت گزارا، بڑے عاجز تھے، بڑے مسکین تھے، وہ میرے بڑے محبوب تھے، کیونکہ وہ اللہ سے بڑا پیار کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ میری دعا درخواست ہے آپ سب نے ان کے لیے بھی بہت دعائیں کرنی ہیں، اور پھر آپ اپنے جتنے اعزا و اقارب، آپ کے جتنے رشتہ دار، آپ کے جتنے چاہنے والے جو آپ سے جدا ہو گئے، بالخصوص آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مبارکہ جو فوت ہو چکے، ان کی بخشش کی دعا فرمانی ہے آپ نے، اور جو دنیا میں موجود ہیں ان کی ہدایت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت کی سائے کی دعا کرنی ہے، اور اپنے خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو یہ حلقہ آپ نے قائم کیا، اللہ آپ کے اس حلقے کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو درود و سلام کے گجرے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے قلب و ذہن کو اپنے عشق اور اپنے محبوب کے عشق سے معطر فرما دے، آپ کی آنکھوں کو نور عشق مصطفیٰ سے مزین فرما دے، آپ کی آنکھوں کو وہ بینائی عطا کرے کہ آپ جب آنکھیں بند کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ میرا بھی حامی و ناصر ہو۔ السلام علینا الا البلاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔